ان لوگوں نے ظالموں نے یہ کہا بیعت کریں یزید کی، کہا میں بیعت تو نہیں کروں کیونکہ میرے جیسا آدمی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بالآخر شمر ذیل جوشن نام کا یہ بندہ تھا، اس نے ابن زیاد کو ورگلایا کہ وہ تو بیٹھے بیٹھے ابن سعد تو باتیں کرتے رہتا ہے حسین سے اور جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو شمر جو تھا اس کو کہا کہ ایک کام کر تو جا، اور اب جنگ وہ نہیں کرتا تو کر۔ جیسے شمر کربلا میں آیا، امام کی پہلی نظر پڑی تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ بات کیوں؟ فرمایا کہا کہ میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک کوڑی جس کو سفید داغ، ایک کوڑی چکورا کتا میرے خون میں منہ ڈبو رہا ہے، یہ وہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل امام حسین شمر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر امام نے فرمایا کہ حضور نے اس کے بارے میں مجھے خبر دیکھیے، آقا نے قاتل بھی بتا دیا تھا کہ یہ سفید داغی کوڑی کتا، اور حضور نے فرمایا کتا فرمایا اس کو، اللہ اکبر، یعنی اس کو کتے کی شکل میں اللہ نے رسول اللہ کو خواب میں دکھایا، حضور نے خواب میں اس کو کتے کی شکل میں دیکھا اور فرمایا کہ یہ چتکبرا کتا میری آل کے خون میں منہ ڈبوتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ پھر اس کا کوئی رشتہ تھا حضرت سیدہ ام البنین سے۔ یہ ام البنین جو تھی یہ بنو کلب کی ایک خاتون ہے جن کا نام خود بھی فاطمہ ہے، اور یہ مولا علی کی بیوی ہے، بڑے بہادر گھرانے کی خاتون ہے۔ تو شمر کا کوئی رشتہ بہت دور کا وہاں سے ملتا تھا، تو اس نے حضرت عباس ابن علی، اسی طرح عبداللہ ابن علی، اسی طرح جعفر ابن علی، محمد ابن علی، یہ شہزادوں کو آواز لگائی اور کہا ام البنین کے جتنے بچے ہیں ہم تمہیں امان دیتے۔ حضرت غازی عباس نے کہا تجھ پہ بھی لعنت اور تیری امان پہ بھی لعنت، رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کرے گا اور ہمیں بچائے گا، ہم اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں جو آل رسول کی بے وفائی کے ساتھ ہو، ہمیں کوئی تیری امان نہیں چاہیے، اپنی امان اپنے پاس رکھ۔ اور اس کے بعد پھر 90 تاریخ کو جنگ چھڑ گئی۔ امام علی مقام اپنی تلوار پر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اور تھوڑی رکھ کر یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ اس پر بھی مجھے بڑی عجیب سی چیز محسوس ہوتی ہے کہ 22,000 کا لشکر سامنے ہے، انسان کو ٹینشن میں نیند نہیں آتی۔ مولا حسین کتنے پرسکون تھے کربلا میں کہ لوگ ٹینشن میں بستر پہ نہیں سو پاتے، اور میرا مولا بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے۔ ہائے ہائے کیا سکون ہے۔ اسی کو کسی کہنے والے نے کہا ہے حسن کے 100 لباس ہے، حسن کے 100 لباس ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے۔ یہ ایک دریدہ پیرہن جو عشق پہن لیتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے۔ آپ نے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور آنکھ بند ہو گئی۔ جب شور و غل کی آواز آئی تو آپ نے آنکھ کھولی تو غازی مولا عباس قدموں میں بیٹھے ہوئے، اور سر کی طرف سیدہ زینب پاک کھڑی تھی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لڑائی تو ہونی ہے، جب تو ہونی ہے ان سے کہہ دو آج نہ لڑیں، کل لڑیں گے، کل جنگ ہوگی، لڑائی تو ہونی، جنگ تو ہونی ہے۔ یہ تو میرے خون میں اپنی انگلیوں کو ڈبوئیں گے کیونکہ میرے نانا نے مجھے بتایا۔ ان سے کہہ دو کل عاشور ہے، 10ویں محرم ہے، اور 10ویں محرم کی یہ مبارک شب ہے، ہم کو عبادت پسند ہے، ہم اس پہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک رات کی مہلت دے دیں۔ بہرحال مہلت لے لی۔ آپ کو بھی کہتا ہوں آج کی یہ شب ہے، اس میں درود پڑھ لو، کچھ نمازیں پڑھ لو، کچھ عبادتیں کر لو، کچھ تلاوتیں کر لو، یہ بھی سنت ہے بزرگوں کی۔ بہرحال تو میرے امام نے مہلت لے لی، انہوں نے مہلت دے دی، اور ادھر سورج غروب ہوا، ادھر شراب و کباب کا دور چلنے لگا۔ ادھر میرے امام نے ایک کرسی تھی سیاہ لکڑی کی، اس کرسی پر امام بیٹھ گئے، خیمے میں سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا، امام پاک نے خطبہ دیا۔ خطبے میں یہ تھا اللہ کو اس کی تعریف، ساری خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ایمان دیا اور ہمیں نبی کی اہل بیت میں پیدا کیا، نبی کے گھر والوں میں ہمیں بنایا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح حمد بیان کرنے کے بعد حضور پہ درود پڑھنے کے بعد فرمایا دیکھو مجھے یہ نہیں پتا
کہ میرے گھر والوں سے زیادہ کسی کے گھر والے وفادار ہیں. الحمدللہ جتنی وفا میرے گھر والے کرتے ہیں شاید ہی کسی کے گھر والوں نے کی ہو. میرے یار جتنے میرے وفادار ہیں شاید ہی کسی نے کی ہو. فرمایا دیکھو وہ میری خون کے پیاسے، اگر وہ مجھے پائیں گے تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، ایک